کسی نے ایک سوال کیا دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں. دیکھیے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا یاد رکھیے ایک بہت کامن کوشچن ہے. لوگ یہ بار بار کرتے ہیں, سوال کی شکل میں نہیں کرتے ہیں, لیکن بار بار یہ کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جاب کرتے کرتے دین پہ کیسا چلے, مطلب دین دنیا کو کیسا لے کے چلے. کبھی سوال آتا ہے کہ یہ رسم رسومات شادی بیاہ کی جو مسائل ہے اس میں رہتے رہتے اسلام پر کیسا چلے, مطلب ان رسومات کو لے کر اسلام کے مطابق کیسے کرے. تو ایک الگ الگ آسپیکٹ سے لوگ سوال کرتے ہیں. یا میں ویسٹرن کنٹری میں رہتا ہوں, اسلام پر کیسے چلوں. تو یہ کوشچن یہی ہوا کہ دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلیں. تو دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلے یاد رکھیے یہ کامن کوشچن ہے جو لوگ جنرلی پوچھتے ہیں. لیکن آپ بات یاد رکھیے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے کوئی دینداری نہیں ہے ہماری, اور ہمارے مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے ہمارے. کوئی نہیں بول سکتا میں پیدا ہونے سے پہلے نمازیں پڑھتا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں, اور عالم ارواح کے اندر میں بڑا دیندار تھا, اور مرنے کے بعد برزخ کے اندر میں جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور استغفار کر رہا ہوں. دونوں چیزیں کام نہیں آنے والی. تو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے ہم کو یاد رکھیے. یہ ہمارا کام ہے. مطلب دنیا ایک قسم کی کھیتی ہے جہاں بیج بوتے ہیں اور اس کی فصل آخرت میں کاٹنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے جب ہم کو اسلام دیا, دین دیا, مسلمان بنا کر بھیجا, اور یہ کہا کہ ہم کو اسی دین پر چلنا ہے, تو اس نے اس دین کو مشکل نہیں بنایا ہوگا. یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے, بلکہ کچھ لوگوں نے ایسا پریٹینڈ بھی کیا, ایسا اظہار بھی کیا کہ اسلام بولے تو بہت مشکل ہے میاں. تربوز کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے, بہت اس کو ایسا کاٹو یہ کرو. کیلا کھانا بھی ایک طریقہ, اور ایک ساتھ بتا بھی رہتے کیلا کھانے کی سنت ہے. کیلے کو توڑا, اور توڑنے کے بعد جو اس کا منہ بولیں گے ایک طرح سے, وہ منہ کو لیا آپ اور اس کو الٹا کر دیا, اور جہاں سے وہ جڑا ہوا ہے قدرتی طور سے وہاں سے چھل رہے اس کو, سمجھ رہے آپ, اور وہاں سے چھل کے بتا رہے کیلا کھانے کا سنت طریقہ. انہوں نے کہاں سے کیلا کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, کس روایت میں اللہ کے رسول ایسا کیلا کھایا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. عقل خود بول رہی ہے کہ کیلا جو ہے جب وہ توڑا گیا تو منہ کی طرف سے آلریڈی کھلا ہوا ہے, خالی اس کو آپ کو نیچے کور اتارنا ہے. تو وہ اس کو الٹا کر کے جہاں سے وہ جڑا ہوا ہے پیچھے سے وہاں سے توڑ دے, پورا پچکا دی کیلے کو, چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہوتا ہے. عجیب و غریب لاجک. تو لوگوں نے ایسا پریٹینڈ کیا کہ اسلام سے مشکل تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اندر میں یہ کہوں گا اسلام سے آسان دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے پہ چل کر آپ دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی ملے گی. دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے اندر ہی ہے, یاد رکھیں. تو یہ بات کو سمجھنا. تو جب اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام دیا, ہمارا دین ہم سے دنیا کی ترقی بھی چاہتا ہے اور آخرت کی ترقی بھی چاہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اسلام ایسا ہوگا جو اپلیکیبل ہوگا, ایسا دین ضرور ہوگا جو لاگو کر سکتے ہیں لائف میں. اور اس کی مثالیں یاد رکھیں, ہم لوگ جو مسلمان گھرانوں میں مسلمان ممالک میں پیدا ہوئے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا مشکل ہے چلنا, لیکن ہم نے دیکھا ویسٹرن کنٹریز میں ہمارے بہن بھائی جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ہم کو جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اس سوسائٹی اور اس ماحول میں بھی آپ اسلام پر چل سکتے ہیں, چونکہ یہ واحد طریقہ ہے اس دنیا کو اچھا گزارنے کا, اور یہ واحد ذریعہ آخرت میں کامیابی کا. چلیے آخرت کامیابی کا تو ہم بعد میں لیں گے, مرنے کے بعد دکھنے والا ہے, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد طریقہ ہے دنیا میں اچھی گزارنے کا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اسلامی کامیابی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں بڑا ذرا مشکل ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں, یہاں بھی یہ طریقہ ہے. چونکہ انہوں نے دنیا کی ساری مستی کر لی, ساری برائیاں کر لی, اور ساری چیزوں کو اپنا لیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی سکون اطمینان نہ دنیا میں ملا, نہ جاگتے ہوئے ملا, نہ سوتے ہوئے ملا, نہ بچپن میں ملا, نہ جوانی میں ملا, نہ بڑھاپے مل رہا ہے. اور اسلام لا رہے 80 سال, 90 سال, 100 سال کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ چلا یہی ایک طریقہ واحد نجات کا راستہ. تو لہٰذا اسلام آسان ہے, یاد رکھیے. میرا ایک سے پورا ٹاپک اور لیکچر ہے دین آسان ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیں, کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں ملیں گا. اب آئیے دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلیں. تو دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہی بنے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی مسکنسیپشن دیا اسلام پہ چل رہا ہے تو دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا. یہ مسکنسیپشن شاید انہوں نے ہمارے عیسائی جو بھائی ہے ان کے راہبوں سے لے لیا. ان کے راہبوں نے کیا کہا کہ دنیا میں چلنا بڑا مشکل ہے, لہٰذا عیسیٰ کی تعلیمات پہ چلنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں کچھ حد تک لاجیکل بھی تھا. وہ ریزن بینگ وہ ان کے شریعت میں نہیں تھا, لیکن لاجیکل اس سینس میں تھا کسی زمانے میں کہ دین پر چلنا ناممکن تھا, تو ناممکن کو ممکن بنانے بیچارے جنگلوں میں چلے گئے تھے رہنے کے لیے. جیسا اگر کوئی کہتے کہ تم اس شہر میں اسلام پہ عمل ہی نہیں کر سکتے, مار دی جاؤں گے, تو آدمی کہاں بھاگتا ہے پھر جنگلوں کی طرف, ایکانت کی طرف, اکیلے پن کی طرف, اور وہاں جا کے چپکے سے دین پہ چلتا ہے. پاسبلٹی ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا اور بعد میں وہ مین اسٹریم ریلیجن میں بھی آ گیا ہو. تو وہ تو مجبوری والی شکل تھی نا, وہ ہمیشہ کی شکل نہیں تھی.
تو لہٰذا وہاں سے ہم نے سیکھ لیا شاید، اور ہم نے سوچا اسلام پہ چل رہا تو ہم کو رہبانیت اختیار کرنا ہوگی، مطلب دنیا کو مکمل طور سے ترک کرنا ہوگا، شادی بیاہ کو چھوڑ دینا ہوگا، بچے وغیرہ پیدا نہیں کرنا ہوں گے چونکہ وہ سب گناہ کا راستہ بنتا ہے، اگلی نسل پتہ نہیں کیسی نکلتی ہے اچھی اور بری، لہٰذا ہم وہ سب نہیں کریں گے، اور انہوں نے رہبانیت کو، سیلیبسی جس کو بولتے ہیں، اس کو اختیار کر لیا۔ شریعت اس کی بالکل قائل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے اکیلے جا کے غار میں رہتے تھے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد بتائیے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہیرا کے اندر گئے ہو؟ نہیں گئے۔ پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بہرحال ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے، تو لہٰذا ہم کو رہبانیت اختیار نہیں کرنی، وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ دین ممکن نہیں، اپلیکیبل نہیں، لہٰذا ہم کچھ بھی کریں۔ ہم کو دین کو سمجھنا ہے، اور جو اگر دیندار طبقہ، وہ لوگ جو علماء ہے، وہ حضرات میری بات کو سننا ہے، تو آپ کو بھی لوگوں کو اسلام سمجھانا ہوں گے کہ کیسے اس زندگی میں اسلام اپلیکیبل ہے۔ ہمارے پاس لوگوں نے اتنا سخت کر دیا کہ لوگوں کا سڑک پر چلنا بھی ناممکن کر دیا اس نام پر، کہہ رہے بہت مشکل ہے۔ تکے دکے پر ہم صرف یہ کہہ رہے تم گناہ کر رہے ہو، 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 تم گناہ کر رہے ہو۔ مطلب ایک آدمی آلریڈی جو ہے کلف پہ جا رہا ہے، ایک ڈھلان پہ جا رہا ہے، اس کو اور دھکا دے کے بول رہے پورا چل جاؤ ادھر۔ ہم کو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا ہے تم غلط جا رہے ہو، لیکن میں تم کو صحیح بتا سکتا ہوں، تم غلط جا رہے ہو، تم پورے چل جاؤ، تم اسلام پہ رہنا چاہ رہے پورے رہو۔ ہم کو کہیں نہ کہیں بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا، اس سینس میں کہ جو سہولت اسلام کی لوگوں کو بیان کرنا ہوگی۔ کئی جگہ ہم نے دین کو مشکل بنا لیا اپنے مسلک اور اپنی جماعتوں کے نام پر۔ ہماری جماعت کا ایک کلچر ہے، ایک ٹریڈیشن، ایک ٹرینڈ ہے، ہمارے مسلک کا ایک طریقہ اس میں فالو کرو۔ ہمارے اس ملک عزیز کے اندر جتنی جماعتیں پائی جاتی ساری کی ساری حنفی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پھر پریکٹسز میں دیکھیے اب زمین سے لے کر آسمان تک فرق ہے۔ کوئی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی دوسری چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ تو جو سہولتیں دین نے دی ہے ان سہولتوں کو آپ دے دیں نسلوں کو، ورنہ یہ نسلیں آگے چل کے یاد رکھیے بہت زیادہ کس کو کہیں گے دین سے انحراف کریں گی، دین سے ناراض رہیں گی، اور وہ یہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گی کہ دین پہ چلنا ناممکن ہے، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چلا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم دنیا میں دین کے ساتھ کیسے چلے؟ ہم دین کو صحیح سے سمجھیں، دین کی سہولتوں کا فائدہ اٹھائے، اور دین کے مطابق ہم جو ہے اس دنیا کے اندر بالکل چل سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے کہیں بھی ایسی تعلیمات دیا، ایجوکیشن ہم کو نہیں دیا جس میں ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے اچھے سے اور دین کو فالو کر سکتے، بلکہ ہم دین کو فالو کر سکتے دنیا کی الحمدللہ اچھی زندگی گزارتے ہوئے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی مثالیں ہمارے پاس ہے۔ دین کو انہوں نے لیا، جب دنیا میں بھی آگے گئے، اور یا ظاہر سی بات ہے تقوی اور پرہیزگاری میں تو وہ نسلیں سب سے آگے تھی، یاد رکھیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔